الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ وعم نوالہ. اما بعد، باب کیف بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اسماعیل بن بخاری رحمہ اللہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا القمة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أحمد بن الشاب رضي الله تعالى عنه إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان في الميزان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگ سامنے کرام، مجھے ایک دو دن سے بخار تھا، اس وقت بھی ہے، لیکن ہمارے آپ کے امام صاحب ہمارے شاگرد یہ کچھ وہ کشمیری جس کو کہتے ہیں متو، یہ وہ متو جیسا ہے، ایک دفعہ قیدت ہو گئی بات، پھر یہ شاید کم مانتے ہیں. ان کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت مختصر بات کرنی ہے. آپ نے لمبی باتیں بھی سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں. میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں بخاری شریف کی، ایک اول حدیث، ایک آخری حدیث. جب یہاں شروع میں اسلام داخل ہوا تو حمیم بن سام ایک صاحب آئے، وہ ترکی کے رہنے والے تھے. یہاں انہوں نے شروع میں کچھ کام کیا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ایک مسجد بھی تعمیر ہو گئی تھی. پھر ان کا انتقال ہوا. یہاں سنبل بانڈی پر جاتے جاتے وہاں مزار میں ان کا مزار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزار کو، شرک کو، بدعات سے بچا کے رکھا ہے. ایک بڑے مزار میں ان کا بھی مرکز ہے، کچھ معلوم نہیں کون ہے، اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا.
حالانکہ ان حضرات کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے نہ ان حضرات نے یہ بات خود کہی ہوتی ہے، نہ اپنے زمانے میں وہ خود کچھ ایسا کرتے تھے، بعد کے لوگوں نے کیا، ان کے ذمہ تو نہیں ہوگا۔ بعد کے لوگ بعض دفعہ ایسی جگہوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریعت میں ناجائز ہے۔ بہرحال اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، جو کشمیری اس وقت مسلمان ہو گئے تھے کچھ، تو ان کے پاس زیادہ دیر وہ نہ رہ پائے، علمی اعتبار سے کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ایک طرف سے کچھ مسلمان جو ہوئے تھے وہ مسلمان بھی تھے، لیکن ہندو مذہب چھوڑ کر جو مسلمان ہوا تھا وہ ہندو رسم کے مطابق بھی پوری زندگی گزارتا تھا، جو علم خان سے مسلمان ہوا تھا۔ اور بدھ مذہب چھوڑ کر جو مسلمان ہوا تھا اس کا بھی یہی حال تھا، اس کی شادی، اس کا مرنا، اس کا جینا، جو بدھ مذہب کے ہوتے ہوئے جو رسمیں تھی وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہی رسمیں اپنایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت اللہ جل شانہ نے بلبل شاہ علیہ رحمہ کو یہاں بھیجا۔ 725 ہجری میں وہ تشریف فرما ہو گئے۔ اس زمانے میں یہاں کا بادشاہ جو تھا رین چند شاہ تھا، لداخ کا، تبت کا شہزادہ۔ اس کے دل میں اللہ نے ایک تمنا پیدا کر دی کہ حق کو معلوم کیے بغیر دنیا میں جینا اچھا نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کو جانتا تھا، بدھ مذہب کو، لیکن اس سے معلوم ہوتا تھا یہ حق نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے منظور ہوا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کو خواب میں آئے اور اسلام کی دعوت دے دی، اسلام قبول کیا، خدا کی مرضی۔ اور آپ کے سامنے کچھ کو آپ ہی نے دعوت دی، پھر بھی قبول نہیں کیا۔ ابو لہب، ابو جہل کس دعوت دی؟ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے معجزات بھی دکھائے جو خدا کو دکھانے تھے، وہ معجزات بھی دیکھا۔ حضور سے بھی پوری زندگی تھی، لیکن اللہ کو نہیں تھا منظور، وہ ایمان ہی لائے۔ اور یہاں خواب میں ایک غیر مسلم کو حضور سے فرمائے کہ چلو کلمہ پڑھ لو، جا کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا۔ تو حضرت بلبل شاہ علیہ رحمہ کے زمانے میں رین چند شاہ بن گیا مسلمان، حکیم، وہ حاکم تھا یہاں کا۔ ان کا نام بدل کر صدر الدین شاہ رکھا گیا۔ رین چند شاہ کا نام پھر صدر الدین شاہ ہوا۔ تقریباً 10,000 سے زائد لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن عجیب حال یہ کہ 2.5 سال تک ہی زندہ رہے۔ بلبل شاہ علیہ رحمہ کا انتقال ہوا، ساتھ میں ان پر ایمان لینے والے صدر الدین شاہ علیہ رحمہ کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا، ایک کا صبح ایک کا شام، ایک ہی جگہ دفن بھی ہے۔ بلبل نانکر میں اب کبھی کبھی جانا چاہیے، سب سے پہلے یہاں دعوت دے کر جو آئے ان کے قبرستانوں پر جانا چاہیے۔ آئے کیا بلکہ خدا نے بھیجا، بہانہ بنا وہ ان کا آنا، اصل خدا ہی کو ہمیں کلمہ عطا فرمانا تھا، ہمیں اللہ ہی کو ایمان دینا تھا، ورنہ کہاں بلبل شاہ علیہ رحمہ آئے تو اتنے مسلمان ہو جائے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایسا نہیں ہوا، سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے، خود مکے کے لوگ۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد پھر ایسا ہی معاملہ رہا، چونکہ وہ بھی 2.5 سال میں کوئی علمی کام نہیں کر سکے، کلمہ پڑھاتے رہے، کلمہ پڑھاتے رہے۔ بیچ میں وقفہ ہوا، پھر ہے حضرت امیر کبیر علیہ رحمہ۔ 774 ہجری میں، 786 ان کا انتقال ہے، یہی انتقال ہوا، پھر یہاں سے واپس گئے ہیں۔ وہ سب آپ کو تاریخ کشمیر میں پڑھنے کی چیز ہے۔ تو حضرت امیر کبیر علیہ رحمہ کے سامنے یہ 2 چیزیں تھیں کہ مجھ سے پہلے آنے والے دعوت لے کر تو آئے تھے، ساتھ میں بلبل شاہ علیہ رحمہ جس سال آتے ہیں 725، اسی سال محمود غزنوی بھی آتا ہے یہاں، دونوں ایک ساتھ آئے، وہ ادھر سے آئے، یہ ادھر سے آئے۔ بہرحال حضرت امیر کبیر علیہ رحمہ کے سامنے یہ 2 واقعات تھے کہ
مسلمان تو ہو گئے لیکن علمی کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب بھی ان میں خرافات ہیں، بدعات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک جماعت پوری لائی، ان تک پہلے یہ بات پہنچی تھی، وہاں کا حالات یہ ہیں، اس زمانے میں کوئی پاسپورٹ وغیرہ تو تھا نہیں، جس شہر کا جس ملک کا آدمی جہاں چلتا چل جاتا، کہیں نہ رکاوٹ تھی، نہ کوئی پوچھتا تھا یہاں کیسے آئے۔ اس وقت نہیں تھا پاسپورٹ، اگر یہ پاسپورٹ کا سلسلہ ہوتا تو اتنے لوگوں کو نہ آنے دیتا، یہاں غیر مسلم سارے کہاں آنے دیتے، تھا نہیں قدرت کا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پاسپورٹ کا سلسلہ ہوا ہے، تب تو کوئی کہیں بھی جاتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سارے یہاں آ کر بسیں، پتہ نہیں کون خراسان سے ہے، کون دمشق سے ہے، کون ترکستان سے ہے، کون ایران سے ہے، کون کہاں سے، اور یہاں کے لوگوں کو آپ دوسری جگہوں میں جا کے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے زیادہ نہیں تو کم لوگ کچھ یہاں عرب بھی پہنچ گئے، عرب تک بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے 3 کام ایک ساتھ کر دیا امیر کبیر علیہ الرحمٰن نے۔ جہاں گنجائش دیکھی وہاں مسجد تعمیر کر دی، مدرسہ قائم کر دیا، اور خانقاہ۔ جہاں وسعت دیکھی کچھ کر سکنے کی وہاں تینوں کام الگ الگ رکھے، یہ مسجد ہو گئی، یہ خانقاہ ہے، اور یہ مدرسہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے اگر میری وفات ہوئی یا میں بھی واپس گیا تو اب کشمیر میں مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان ہے لیکن نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث جانتا ہے، علمی اعتبار سے مسلمان ہونا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جہاں یہ گنجائش نہیں دیکھی وہاں مسجد ہی سے تینوں کام لے لیے، مسجد بھی تھی، وہی مدرسہ بھی تھا، اور وہی خانقاہ بھی تھی۔ جتنے صوفیاء کرام آئے ان کے ساتھ یہ سب ایسے تھے، وقت کے امام بھی تھے یہیں، اور وقت کے پیر و مرشد بھی یہیں تھے، اور وقت کے مسجد کے ذمہ دار سب کچھ یہیں تھے۔ پھر بہت علم کشمیر میں زبردست ترقی پذیر ہوا تھا، یہاں سے کچھ علماء اس زمانے کے پڑھے ہوئے بیرون ملک میں جا کر انہوں نے خدمتیں کی ہیں۔ یعقوب صرفی علیہ الرحمہ یہیں کشمیر کے ہیں، انہوں نے اکبر بادشاہ نے جو اپنا ایک نیا دین قائم کیا تھا، اکبری دین کہتے تھے اسے، یا دین الہی، 2 نام دیا تھا اس کو۔ جس خدا کے نیک بندے نے، جس کو خدا نے اٹھایا سب سے پہلے، وہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ ہے۔ تو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں یہاں کشمیر کے، اس وقت یہیں کے پڑھے ہوئے مولانا یعقوب صرفی علیہ الرحمہ، وہ حضرت مجدد الفسانی کے استاد۔ مجدد الفسانی نے ایسا کام کر دیا تو رہتی دنیا تک ان کا نام بلند رہے گا۔ لیکن بعد میں بے قدری ہوئی، پھر کشمیر کی حالت یہی ہو گئی تھی، یہاں مسجدوں کے امام تھے یو پی کے، بنگال کے، پتہ نہیں کہاں کے آتے تھے، تو ہماری مسجدوں کے امام وہیں تھے۔ کبھی کوئی مسجد تھی جہاں وہ مسجد کے امام یہیں کے تھے، ورنہ ساری مسجدوں، جیسا کہ اب بھی اگر آپ اکثر مسجدوں میں جا کر دیکھیں گے تو اب بھی امام کپواڑہ کے ہیں، کرنا کے ہیں، بانہال کے، اب بھی۔ سب سے ایک بڑی بات، ہماری جامعہ جب گئے ہیں تو جامعہ ہم سب ہر معنی کی جامعہ ہے، لیکن عام خالی جامعہ بولیں گے تو نوہٹا کی جامع مسجد مراد دی جاتی ہے، وہاں کے امام بھی ہیں گریز کے۔ اس گاؤں میں ابھی بھی بجلی نہیں ہے جس میں وہ رہتے ہیں، کھنڈیال گاؤں ہے گریز کا ایک گاؤں، وہاں کے رہنے والے مفتی غلام صاحب جامع مسجد کے امام۔ حالانکہ اب بھی کچھ افراد شاید زندہ ہوں گے جنہوں نے میر وائز کشمیر علیہ الرحمہ کو دیکھا ہوگا یا ان کا واز سنا ہوگا۔ مولوی فاروق صاحب کا تو کیا کہنا، عمر بر وہ مولانا عتیق اللہ صاحب، ان کا بھی سنا ہوگا، رسول شاہ صاحب ان کا بھی سنا ہوگا، لیکن اس سننے کے باوجود کسی نے پڑھا نہیں، اتنا نہیں پڑھا کہ وہ جامع مسجد کا امام یہی کرو۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا ایک دفعہ، وہ مولانا عمر صاحب کو میں نے دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دالچین اوپر سے پھینک رہا تھا، شاید ان کی کسی نے کہا یہ ہمیشہ ان کے باپ دادا کی عادت رہی، جمعہ مسجد کے بعد وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ
الائچی چھوٹی چھوٹی. چھوٹی الائچی، وہ سب الائچی، وہ ایک تھیلا لا کر اس کے اوپر جیسے وہ شیرینی ڈال دے ایسے ڈالتا تھا. وہ کہتا میرا باپ نہیں سکتا، دادا نہیں سکتا. لیکن وہ بیچارہ ابھی بھی داڑھی کے بغیر ہے. یہ پھینکتا اوپر داڑھی اس کی ابھی بھی نہیں. ادھر سے اتنی محبت ہے، لیکن ادھر سے پر انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اتنے قریب آدمی کو تو کہنا چاہیے تھا، اور وہ بڑے آدمی تھے، لیکن کیوں نہیں کہا ہے؟ انہوں نے ایسے برداشت کرتے رہے. ہم چھوٹے سے برداشت نہیں ہوتا. میں تو اکثر مسجد میں ٹوکتا ہوں اس بات. تو بہرحال پھر دوبارہ یہ مدرسے نئے پھر سے آ گئی. علماء دیوبند یہاں پہلے سے آتے رہے، پہلے سے. اور علماء دیوبند اور اولیاء کشمیر سب کا ایک ہی مزاج ہے، سب کا ایک ہی مسلک رہا. اب یہاں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، یہی پہلی دعوت دینے والے حنفی مسلک کے تھے. دوسرے جو آئے وہ بھی حنفی مسلک کے تھے. امیر کبیر علیہ الرحمہ اپنے ہاں شافعی مسلک تھے. یہاں آ کر انہوں نے چھوڑ دیا تھا یہاں حنفی مسلک. وہ سمجھتے تھے یہ ایک اصولی بات ہے کہ 5 وقت نماز سب کے ہاں ہے، روزہ ایک ہی ہے سب کے ہاں، اتنی رقم ہو گئی تو سب کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ایک اصولی بات سب کے نزدیک ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی تازہ ہے، اس میں کچھ ہے، میں اپنا ایک نیا اپنا مسلک بتا دوں. تو ابھی یہ بیچارے کل ہی حنفی مسلک پر چلنے والے، اب میں بتا دوں شاید پتہ نہیں گڑبڑ ہوگا، کچھ میری طرف تو آئیں گے، لیکن اس لیے انہوں نے اپنا ہی مذہب تبدیل کر کے وہ خود حنفی مسلک کے مطابق زندگی گزاری. ایسے سر تو اب یہ مدرسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بہت جگہ یہ بعض تبلیغ بھی ہوتا ہے، بہت جگہ درس بھی ہوتا ہے، بہت جگہ یہی مکتب ایسے. اس سال میں 2 جگہ گیا، گزشتہ سال 2-3 جگہ گئے تھے. انہی مکتبوں میں حافظ کلام اللہ لڑکے بن رہے ہیں. انہی مکتبوں میں حافظ بن رہے ہیں لڑکے. 10 12 15 پارے تو بہت لڑکوں کو یاد ہو گئے. جس امام صاحب نے مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ مکتب چلائے، لوگوں نے اتنا ساتھ دیا، وہ اتنا کامیاب ہوا کہ بعض تو دن بھر سکول جاتے ہیں، 7ویں میں پڑھ رہا، 10ویں میں پڑھ رہا، 11ویں میں پڑھ رہا، لیکن شام صبح محنت کر کے وہ انہی مکتب میں حافظ بنے. کہیں ایسے مکتب ہیں. آپ کے یہاں بھی یہ درس ہوتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں. میں نے 2 حدیث سے بڑی بس کا مختصر ایک خلاصہ عرض کروں گا. یاد رہی تو ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے عمر بھر کے لیے. پہلی حدیث ہے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ. امام بخاری علیہ رحمہ یہ خدا کی عجیب قدرت. امام مسلم، امام ترمذی، امام بخاری جن کی کتابیں سب سے اونچی کتابیں ہیں، ان میں ایک بھی عربی نہیں ہے. امام بخارا کے رہنے والے. بخارا کہاں ہے؟ روس میں. بخارا روس میں ہے، وہاں کے رہنے والے. امام ترمذی وہیں کے رہنے والے. امام مسلم نیشاپور کے رہنے والے. ایک بھی عربی نہیں ہے ان سیاہ ستہ کی کتابوں کے لکھنے والے. قدرت خدا کی. یہ ماں کے پیٹ سے اگر کوئی پیغمبر تھا تو اس کا بیٹا پیغمبر نہیں ہوتا ہے. یہ جو پڑھے اس کو علم آئے گا، جو نہ پڑھے تو پھر کس کو علم آتا ہے؟ پڑھنے سے آتا ہے. جیسے ڈاکٹر بنتا ہے، ماں کے پیٹ سے تھوڑا ڈاکٹر ہے، اس کے لیے وہ تعلیم پڑھنی ہے. انجینئر بنے تو ماں کے پیٹ سے کوئی انجینئر نہیں آتا. ماں انجینئر، باپ انجینئر، دونوں سے بچہ پیدا ہوا، بالکل عامہ بھی ہے، بالکل اپاہج بھی ہے. انجینئر ہونے کی تو بات ہی نہیں، وہ تو پڑھنے سے ہوگا. لیکن خداوند تعالیٰ ان کو اتنا قبول کیا ہے. 7563 حدیثیں بخاری شریف میں. امام بخاری علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، ایک فربری ان کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ایک غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر ایک استخارہ کر رہے تھے. اس کے معنی 7563 غسل کیے، 7563 انہوں نے استخارے کیے، 15126 رکعت نمازیں پڑھی ہیں. بخاری شریف کو اس وجہ سے مقبولیت مل گئی. یہی حال ہے امام مسلم کا، امام ترمذی کا. بخاری شریف کا اصل نام ہے
الجامع الصحیح المسند مختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامی و سننی. بخاری شریف بے نام ہے. اب بخاری شاٹ کہتے ہیں بخاری شریف چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے بخاری شریف, ورنہ انہوں نے اس کتاب کا نام رکھ دیا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی. یہ کتاب کا نام رکھ دیا ہے. یہ جامع ہے, یہ مسند سند کے ساتھ میں نے ایک ایک حدیث کو لکھا ہے, مگر مختصر ہے. کس بات اس میں لکھا کیا؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور ان کی سنتیں, من ایامی ان کے غزوات, اس پر یہ کتاب لکھی ہے, مختصر کتاب. تو اس کی پہلی حدیث ہے, اس کے راوی ہیں, پہلا راوی حمیدی. قال الحمیدی قال حدثنا سفیان الی آخر. تو فرماتے ہیں حمیدی نے ان کو یہ بات کہی. عنوان قائم کر دیا ہے ایمان, کتاب الایمان. اسی میں پہلی حدیث ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کس طرح سے آتی تھی, وحی آنے کے کیا طریقے تھے. چنانچہ وحی آنے کے 6 قسمیں ہیں. وہ لمبی ایک بات ہوتی ہے, کبھی اللہ نے توفیق مجھ سے بھی بیان کر سکتے ہیں, مجھے کوئی کبھی موقع ملا. تو اس کے بعد ہے پہلی حدیث, وہ مجھے حمیدی نے کہا, ان کو ابو سفیان نے کہا, ان کو یحییٰ بن سعید نے کہا, ان کو حضرت علقمہ نے کہا, علقمہ بن وقاص رضی اللہ. وہ فرماتے ہیں میں نے سنا ممبر پر عمر بن خطاب کو, سمعت عمر بن الخطاب علی الممبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. کیا سنا؟ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قدر و قیمت خدا کے نزدیک نیت پر ہے. اعمال وزنی بنتے ہیں, اعمال ثواب کے حقدار بنتے ہیں جب نیت ہو. آگے مثال فرمائی آپ نے, فمن کانت ہجرت الی دنیا یصیبها, جو آدمی ہجرت کر جائے دنیا کے لیے اس کو وہ دنیا ملے گی. چنانچہ آپ دنیا بھر کے یہاں دیکھتے ہیں کلکتہ کتنے جاتے ہیں, دبئی کتنے ہیں, سارا عرب اب کشمیروں سے بڑا ہے, تو تجارت کے لیے جاتے ہیں, یصیبها ملے گا. او الی امرأۃ ینکحها, یا کسی عورت کی وجہ سے کسی جگہ سے دوسری جگہ جائے تو بھائی ہماری شادی ہو جائے. چنانچہ یہاں بہت ساروں کی شادی نہیں ہوتی, باہر جا کر لے آتے ہیں شادی. یہ حدیث پھر آپ نے فرمایا جس نے جس کام کے لیے ہجرت کیا اس کے لیے وہی ملے گا. فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ الی آخر. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 7 جگہوں میں, حدیث نمبر یہ 1 ہے, حدیث نمبر 54, حدیث نمبر 2529, 3898, 5070, 6679, 6953. 7 جگہوں میں بخاری شریف میں یہی ایک حدیث ہے. پہلی حدیث میں ہے کہ آدمی ہجرت کر کے جائے دنیا کے لیے تو دنیا کمائے گا, اور کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے جائے تو عورت سے نکاح ہو جائے گا. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث جو 54 نمبر ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 54, اس میں فالتو ہے عبارت, اس میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. جس نے دنیا کے لیے کی اس کی دنیا ملے گی, اور جس نے کسی عورت کے لیے کی اس کو عورت ملے گی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, موٹی سی بات, کہ پہلی حدیث لائے انہوں نے صرف اس میں 2 چیزیں ذکر کر دی. جو آدمی ہجرت کرے دنیا یا عورت کے لیے تو اس کو وہ ملے گا. حالانکہ ہجرت کی تعریف سب سے بڑھ کر تعریف جو ہے وہ اس دوسری حدیث میں, جس میں ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اس کی ہجرت. اسی حدیث کی یہ کتاب ہے. تو اگر ہجرت کی تعریف ہے تو اس ہجرت کی تعریف ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی, ورنہ دنیا کے لیے ہجرت اور بیوی کے لیے ہجرت جس میں کوئی کمال نہیں. کمال اس جملے میں ہے جس میں ہجرت الی اللہ و الی رسول.
لیکن اس حدیث کو پہلے نہیں لایا، حالانکہ انہی کی روایت کی ہوئی حدیث سے، صحیح حدیث سے انہوں نے خود حدیث نمبر 54 اس کو لایا ہے، وہاں یہ جملہ نہیں ہے۔ ایسے کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ جس راوی سے انہوں نے یہ حدیث لے لی ہے اس کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے اپنی حدیث لے لی، ان کے استاد ہیں الحمیدی۔ حمیدی کون ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر المکی، عبداللہ ابن زبیر المکی، مکہ کے رہنے والے، ان سے پہلی حدیث لے لی امام بخاری نے۔ یہ حمیدی کون ہے؟ حمیدی ان کے شیخ ہیں عبدالرزاق ابن حمام، یمن کے رہنے والے تھے، صنعاء ایک شہر ہے وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اپنے زمانے کے بڑے شیوخ میں سے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کا استاد حمیدی، ان کا استاد ہے عبدالرزاق ابن حمام، اور عبدالرزاق ابن حمام شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث جو انہوں نے نقل کر دی امام بخاری علیہ رحمہ، اس میں ان کے استاد الحمیدی جو ہیں وہ شاگرد امام شافعی علیہ رحمہ کے شاگرد کے ہیں۔ اس روایت میں فہجرت الی اللہ و رسول نہیں تھا، اسی کو نقل کر دیا، حالانکہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس حدیث کو مقدم کرنا چاہیے تھا جس حدیث میں فہجرت الی اللہ و رسول ہی ہو ہے، چونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے اور ان کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 54 انہوں نے ہی لایا ہے لیکن اس کو نقل نہیں کیا۔ اور آخری حدیث جو میں نے پڑھی تھی احمد بن اشکاب سے نقل ہے، جس میں ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک بیچ میں 6 آدمی آتے ہیں، چار کے بارے میں مفسرین اور شارح حدیث کے جتنے بھی وہ سب کہتے ہیں ہم الکوفیین، یہ 4 کے 4 کوفی ہیں ابو زرارہ تک، ابو زرارہ کے بعد ابو ہریرہ ہے، یہ 2 وہاں کے نہیں ہیں۔ یہ عجیب اتفاق کی پہلی حدیث لائے تھی امام بخاری علیہ رحمہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے لائے، اور آخری حدیث لائے تو کوفیین 4 کوفی راوی ہیں ان سے حدیث نقل کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کا کتنا بڑا درجہ تھا۔ یہ حدیث نمبر 54 لا سکتا تھا جس میں فہجرتہ الی اللہ و رسولی، یہ اصل جو ہے یہ پہلے ہوتی، لیکن وہ اس کے راوی اس کے استاد دوسرے تھے، شاید ان کے نزدیک اتنا اونچا درجے کا وہ نہیں تھا جس کی حدیث پہلی بنائی جاتی۔ عجیب اتفاق۔ تو اس حدیث میں انما الاعمال بالنیات، 7 جگہوں میں یہ حدیث پاک مختلف اعتبار سے، بعض جگہ ہے انما الاعمال بالنیہ، بہت سارے عمل ایک نیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھنی ہے، آدمی کو اس میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، بھئی کہتے ہیں صلاۃ حاجت، اور کوئی نام سے بہت سارے نام لے کر بہت ساری چیزوں کے لیے نیت کر کے 2 ہی رکعت پڑھے، الاعمال بالنیہ ہو گئے، اعمال بہت نیت ایک ہی۔ ایسے کوئی اور کام کرے، کوئی نیک کام، اس میں یہ بھی نیت کرے میں اس کو دے دوں، یہ مسلمان ہے، اس کا دل خوش ہوگا، یہ غریب ہے، اس کی مدد ہوگی، مجھ پر خدا کا کچھ احسان ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کرو، 5-6 نیتیں کر سکتے۔ تو انما الاعمال بالنیات پہلا ہے، اعمال بہت ساری نیتوں کے ساتھ، اور آگے انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ کاش کبھی کوئی وقت ہوتا لمبا سا تو میں ذرا کھول کے میں کرتا۔ اب ہم سب کو ٹٹولنا ہے، ہم جو بھی کام کریں اس میں ہماری کیا نیت ہے۔ یہ علمی بات کو چھوڑ کے میں آخری اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے حدیث پڑھی کیوں پڑھی ہے، اپنی اصلاح کے لیے اور آپ حضرات کو درخواست کرنے کے لیے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے ٹٹولیں یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے من کو خوش کرنے کے لیے، جی میں آیا ایک خوشی ہے چلو یار کر دو، یا کسی کو خوش کرانے کے لیے کہ وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا۔
اگر نیت صحیح نہیں تھی تو نماز نہیں ہوتی. نیت صحیح ہوئی تو 6 لاکھ روپے آپ حج پڑھنے جائیں گے, 6 لاکھ 7 لاکھ روپے آج کل لگتے ہیں, پرائیویٹ جب جاتے ہیں تو حج ہوگا ہی نہیں. نیت کے بغیر روزہ رکھا تو روزہ ہوتا ہی نہیں. نیت صحیح ہے تو روزہ ہوگا ہی نہیں. ساری کھائے بغیر روزہ تو چلے گا, لیکن نیت کیے بغیر روزہ نہیں ہوگا. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم جو بھی کام کریں ہم نے کیا نیت کی ہے؟ اب تک کون سے کام ہم نے کیے اللہ کے لیے؟ اب تک کون سے کام کیے ہم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہمارے اعمال کی, نہ رسول وسلم کو ہمارے اعمال کی ضرورت. اللہ کے لیے کرنا بھی اپنے ہی لیے ہے, اس کا فائدہ ہم کو لوٹتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا وہ اپنے لیے ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. اگر نیت ٹھیک ہو گئی تو اعمال ٹھیک ہو گئے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت کے بغیر وضو نہیں ٹھیک ہوتا. اس کے لیے بھی شرط ہے. بعض حضرات کے نزدیک وضو تو ہوگا, لیکن وضو کا جو فائدہ وہ فائدہ نہیں ملے گا. وضو کا فائدہ ہے جدھر پانی لگا ادھر سے گناہ دھل گئے. ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ, منہ کو دھویا تو اپنے آنکھ ناک سے جتنے گناہ ہوئے زبان سے وہ دھل گئے کلی کر اندر سے. سارا بدن ظاہری اعتبار سے پاک ہوا اگر وضو کیا. مگر وضو کب؟ جب نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے آدمی نے وضو کیا. ورنہ یوں دریا جاری ہے, اس میں جا کر کسی آدمی گوتا لگا دیا, غسل ہو گیا وضو کے بجائے. اب یہ ثواب ملے گا؟ اب یہ ثواب نہیں ملے گا. نماز تو پڑھ سکتا ہے, اس کا وضو ہو گیا, لیکن ثواب نہیں ملے گا. جو وضو کا فائدہ تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو. بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت. ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں تو پہلے دیکھو کیا نیت ہے آپ کی, کس لیے پڑھا رہے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو کس لیے پڑھا رہے ہیں. اور دوسری بات عجیب بتاؤں آپ کو, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو جس کی قسمت میں نہیں تھا ایمان لانا, انہوں نے بہت ستایا آپ کو. نہ ستایا آدمی آج کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوا ہوگا. کیسے وہ درندے تھے, اتنا ستایا, اتنا ستایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب, اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, ان کی رخصتی ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ کا اعلان ہوا نبوت کا. 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب کے 2 بیٹے, ایک کا نام عتبہ, دوسرے کا عتیبہ, ان کے ساتھ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کا نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی. بعد میں جب آپ نے دعوت دے دی تو انہوں نے طلاق دے دی. لیکن ادھر جو خالہ زاد بھائی تھا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیلہ ہے, ان کا نام حالہ بنت خویلد, اس نے اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے زینب کو لیا تھا نکاح میں. انہوں نے ایمان نہیں لایا. 12 سال تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے. آپ ذرا دیکھیے کیا گزری ہوگی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نہیں لائے, ملاقات بند کر دی, نہیں ملنا ان سے. پھر بعد میں وہ گرفتار ہو کر جب میدان میں آ گئے, اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جب مکہ کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے ان سے فدیہ مانگا تھا تو اس میں ایک ہار تھا. اس کو سب پہچان گئے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ ہار ہے. تو آپ کو یاد آ گئی, ان کا انتقال ہو گیا تھا. پھر آپ کو رونا آیا, صحابہ فرماتے ہم بھی رو گئے. پھر آپ نے فرمایا اس کو یہ واپس دے دیں اگر آپ چاہیں. سب نے کہا آپ کی چاہت, واپس دے دیا. ان کو کہا اچھا یہ لے جاؤ مگر بیٹی کو بھیج دینا. وہ وعدہ کر کے گیا تو پھر بیٹی کو بھیجا. 12 سال کے بعد ملاقات ہوئی. بہت ستایا, بہت ستایا. ایک بیٹی آپ کی رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نکاح میں تھی, ان کو 2 دفعہ حبشہ جانا پڑا. حبشہ بھی یہاں سے بہت ستایا, حبشہ جا رہے ہیں صحابہ, آپ بھیج رہے ہیں جاؤ وہاں کا بادشاہ ذرا نرم مزاج کا, ان کے یہاں پناہ ملے گی, ادھر بھیجتے رہے. آپ کی بیٹیاں یہاں سے ہجرت کر رہی ہیں, آپ بہت ستائے گئے, صحابہ بہت ستائے گئے. لیکن بزرگوں, مکہ کے لوگوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا بے انتہا تھا, مگر وہ وقتی تھا.
وہ کیا تھا؟ وقتی. وہ جو آپ کو ستا رہے تھے، اگر ان میں سے کسی نے ایمان لایا تو وہ بڑا وفادار بنا. اس نے پھر اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پھر تو اتنے ایسے فدائین بن گئے کہنے کا شمار نہیں جنہوں نے ایمان لایا. یا جو مارے گئے، مثلا ابو جہل مر گیا تو اس کی طرف سے جو تکلیف تھی وہ بھی مر گئی. ابو لہب مارا گیا تو اس کی طرف جو تکلیف تھی ختم ہو گئی. یا مارے گئے یا خود مر گئے. خود بھی تو مر گئے. 13 سال تک آپ مکے میں رہے، 13 سال تک جتنے خود مر گئے ان کی طرف سے جو تکلیف آپ کو پہنچتی تھی وہ بھی ختم. جو مارے گئے ان کی طرف سے تکلیف تھی وہ بھی ختم. اور جو جس نے ایمان لایا اس کی طرف سے جو تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ بہت اچھا زمانہ رہا. آپ سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. 3 زمانوں، ایک حدیث میں 4 زمانوں تک بھی بہت اچھا زمانہ رہا. اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد شروع ہوا، اور مسلمانوں ہی کی طرف سے تکلیف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی پہنچتی ہے. بہت تکلیف پہنچتی ہے. کیسے؟ بہت ستاتے ہیں مسلمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ آپ کی شریعت کو نہیں مانتے. اس سے آپ کو ابو لہب ابو جہل کی طرف سے جو تکلیف تھی اتنی تکلیف، چونکہ وہ غیر تھے، ان کی طرف سے جو تکلیف تھی اس سے زیادہ دل نہیں دکھتا ہوگا. لیکن اپنوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچے گی شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت نہ ماننے کی وجہ سے، آپ کے ارشادات کو پس ڈالنے کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچے گی یہ سخت. وہ پر کہاں پہ اگر ماج سانی ماج کیے ہوئے تو تس گرین گسان گے، لیکن پن بچ اگر تس معاملی کیے ہوئے وہ بیچاری روتی رہتی ہے. میون بچ میں نے عید کر، ایسا ہی باپ وہ روتا رہتا ہے، ایک سے ملتا دوسرے سے میں ہوں بچ نیت کر، میں ہوں بچ نیت کر. وہ پر بچ خبر کیا کیا ہوا اس سے دل نہیں دکھتا ہے. آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، تو یہ آپ سب کو اب بھی مسلمان تکلیف دے رہے ہیں. سعودی کاروبار چل رہا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود شراب پی رہے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود غیروں کے ساتھ دوستی ہے، اپنوں کے ساتھ دشمنی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود پہلے میری بیوی پہلے اللہ کی بندی ہے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، پھر تیسرے نمبر وہ میری بیوی ہے. تو میں مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی بندی محمد مصطفیٰ کی امتی کو خود ستا رہا ہوں. اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی خوشی کے لیے ہم کچھ بھی کریں تو وہ ہماری خوشی ہے. مثلا ایک آدمی نے شادی کی بچے کی یا بچی کی، اس میں 10-12 کوئنٹل اس نے گوشت لگایا، گیہوں زبردست، زول زبردست، گیہوں وہی کوشش کی پنجے بین مرچی. اپنی خوشی، دوستوں کی خوشی. ناراض ہو گئے اللہ جل شانہ، ناراض ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف پہنچی مسلمان سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج سنت والجماعت مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا لبیک پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، نماز پڑھتے دیکھا وغیرہ. معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں سب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی. اوپر جا رہے تھے، ایک آسمان میں ملاقات، دوسری میں ملاقات، تیسری میں ملاقات، چوتھی میں ملاقات. لاسٹ میں واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 چکر کٹوائے حضرت رسول اکرم. 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کی امت، جائیے واپس. اوپر گئے، 5 کم کر دی، پھر گئے واپس آئے، 9 چکر کاٹے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ تک.
تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ حیات ہے، اب اسی کا امتی. اور یہ بھی بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہفتے میں 2 دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امتی کا نامہ اعمال پہنچایا جاتا ہے. اور جب ہوگا آپ کا امتی پہلے سب میں بھی بیٹھتا ہے لیکن اس کی بہن بیٹی ننگے بھی گھومتی رہتی ہے، اور پہلے سب میں یا دوسرے سب میں رہتا ہے لیکن سودی کاروبار میں مبتلا ہے. وہ ایسا کر رہا ہے لیکن ایسا کر رہا ہے. ذرا سی بات ہوئی لوگ کہہ رہے ہیں پاکو مقصد کیا کرے، عدالت اچھا ہے کیا، رام لال شام لال کا الفاظ. رات ایک جگہ میں جنازے میں تھا تو میں نے کہا یہ ایک صاحب نے مجھے کہا اعلان کرو اگر کس مول سون کی دائری تو لڑکے تم سے زندہ یہ تو سوئن. تو میں نے کہا دیکھو ایک رسمی اعلان کر رہے ہیں ان کے بیٹے اشرف صاحب کا نام تھا. میں نے کہا اشرف صاحب بچے زچ کران رسمی بیان اس تو اس سے اعلان کران رسمی اعلان کہ امہ سات ونان اگر کنس کی دایت یو اس ونو اس دمو پتہ زن گژھِ گھر تم دپن جنتین اس وونی نہیں کہ اس پرسو واریاہ پھر ژٕ ما دار کنس ام دو بہٕ دار نہٕ کنس کی. وہاں اعلان تو کرتے ہیں سب کے سامنے اور پھر جائیے تو گھر میں ایک کھاد چھ برو کر یہ سورے وصول ترٲیِتھ یمس گئی یوت کارگو امس سورے کاروبار ترومت بچہ چلاوان ایک امس میں دائرے کی تو اس کو نہیں دیتے. اچھا اگر کچھ دیتے بھی ہوں لیکن اپنی بہن آتی ہے کل بولا بایا اس کو دیتے ہیں خود کو اعلان اگر کچھ دائری کا میں وہ جو صبح ہمشارہ کر دیے بایا میں دیتا حص سہ دی نہ کینٛہہ. وۄنۍ اگر گٔے سُہ کورٹس منٛز اتہِ اگر رام لال شام لالن تمہِ ساتہٕ زیوٗن تو وہ وہاں وہ رام لال شام لال اس بہن کو کچھ دیتا ہے لیکن قرآن شریف دیتا ہے اس کے گھر میں قرآن شریف ہے اس سے نہیں پوچھے گا. حضرت رسول کی شریعت اس کے گھر میں ہے اس سے پوچھ لیتا ہے میں کس کیا کروں اس سے نہیں پوچھتا ہے. اس سے بھاگنے کے لیے عدالت میں جا رہا ہے تو ادھر یہ چھوڑ کر جانا اس سے تکلیف پہنچتی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مختصر خلاصی کہ کوئی بھی کام کریں تو دیکھیں اس میں اللہ کے لیے ہم نے یہ کام کیا یا کچھ اور گڑبڑ ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ کام ہوا یا کچھ اور گڑبڑ شامل ہوا. ایک ہے عمل وہ خدا ہی کے لیے ہوا لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں تو حضرت امیر کبیر علیہ الرحمہ کی کتاب ذخیرۃ الملوک اس کا اردو ترجمہ بھی ہے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب نے ترجمہ کر دیا جو کریل پٹن کے رہنے والے ہیں. ہاں ہمارے کیا کہتے ہیں عمدہ قدم لال بازار میں ایک گزرے ہیں عالم دیوبند کے تھے بدردین صاحب ان کا نام تھا. تو بدھ صاحب اس میں سیر تس میں نے دیکھا نہیں ان کی کتابیں پڑھی ہیں ان کا اس میں دیباچہ ہے. حضرت امیر کبیر علیہ الرحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اللہ ہی کے لیے اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے کام کرے لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہی بدعت ہے. وہی بدعت سنت کے مطابق نہیں ہے تو اب ہمارے سب کام دیکھنے میں یہ صبح سے شام تک یہ کرتا ہوں یہ سنت کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا. اگر سنت کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں. تو اپنا محاسبہ کریں گے اپنا محاسبہ کریں گے. نماز بھی اگر سنت کے مطابق نہ پڑھیں گے نماز ہوتی نہیں ہے. اگر مرشد کو نماز میں سنت ہم کہتے ہیں نماز بھی اتنے فرائض ہیں اتنے واجبات ہیں. واجب اگر چھٹو اگر نماز میں یاد پیو سجدہ ساو کر کام چلے گا. سنت اگر پیو نماز گئی لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی سنت چھوڑ دے تو اس کے لیے وعید ہے. کتابوں میں لکھا ہے جو جان بوجھ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ دے جبکہ اسے صاف صحیح اعتبار سے ثابت شدہ ہوگا یہ سنت ہے حضرت رسول اکرم اور جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جبکہ مسلمانوں کا سہارا آخر میں ہی ہوتا ہے. میں نماز کیا میں روز کیا میں زکوٰۃ کیا میں کر سفارش حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ جو سنت معلوم ہونے کے باوجود آدمی چھوڑ دے اس کو حضرت رسول اکرم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی.
अब सुबह से शाम तक देखना है, सुबह से शाम तक। तो मैंने उससे कहा देखो भाई, जब कोई मरे तो चौथा काम यही करना है, वरासत तकसीम करनी है। कफन दफन करके ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका कर्जा उतारेंगे। कर्जा उतारने में कस्ताएँ क्या तय दारी, कस्ताएँ क्या दारी, अच्छा थोड़ा बहुत ख्याल था, लेकिन इधर बहनों को देना है गाल खात इसमें से। बल्कि अगर कहाँ हम शेर से निवान हिस्स तश दबन आय योर निकी क्या आज वो बहन नहीं है। ऐसे कंस अगर बच्चे चोर आसन, बच्चों में सह बच्चे रटान मलिस पानस निश यस बासी मैं फालतू मेरे क्या थे। बास होते हैं वालिदैन अपनी हयाती में उसमें वरासत तकसीम कर देते हैं। अख हिस्सा था पे तुलित, क्या पता पका बच क्या कर, इसलिए अख हिस्सा थो पे तुल। वही ये पे हिस्सा थोमुत अमी नकद या जिन्स कुछ, उसकी वजह से एक बेटा कहते मेरे यहाँ, दूसरा बेटा कहते मेरे यहाँ रही। अब उसके बाद उसका इंतकाल हुआ तो वालिद साहब का ये जो उसके पास रहकर जो हिस्सा था वो भी फिर तकसीम होगा। अगर उसने 10-10 हज़ार पहले दे दिए थे, अभी इधर 20 हज़ार थे, तो इस 20 में 3 है 4 है फिर शरीक हो जाएंगे। मगर ये लड़क माना नहीं कि मैंने कि वो वरी वालिद साहब रचान कर जाऊँ, वो कहते वही हिस्सा वो देता ही नहीं, देता ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आज ही आया था, दोपन मैं शामशेर रज़ मंगन हिस्स, मैंने क्या दिखना, दोपन तुम्हें हिस्स दित मैं तो तेल कुछ हिस्स मंगान, दोपन माज हिस्स मंगान। तम साथ वालिद साहब ये तकसीम कर, तमें उस माज थोमुत तम साथ 4 लाख रुपये तुलित थोद भाई ये वो अम्स खतर ठीक। तो वो मेरे साथ अब दिख रही थी, 23 वरी गई मैं निश, मगर वो वन मैं हमशा अस दिम माज हिस्स। मोज गई तिमन निश, खबर तमो क्या पर्नो, वो मोज मानान कहीं, वो तिमन शिकायत मे अत दुख वारिया क्या तकलीफ, बस बर्दाश्त करान। बस वो तो निश अब बेटी के पास है तो वो कहते हैं मेरा हिस्सा दे दो, और मेरा हिस्सा दे दो। उस वक्त अगर 4 लाख था तो आज देखो आज कितना बना। सुच दपन मे गई 3 माज रछान, बेमार गई खबर कस फिर मज कर हज ते पानी कर तो 4 लाख रुपये तम गई ना वही तमें खर्च, तैयार नहीं देने के लिए। तो कब्रिस्तान पे कर ऐलान पगह अगर कंस कह दारो तो वो तो मैंने चीज़ में दिमो, क्यों नहीं देगा माँ को। और बाज अब ये कहाँ हलाल खाता है, ये बाज बेवाएँ ऐसी हैं, बेवाएँ खाविन मूद कमर 8-10 अगर मकान लड़कन सस नोश हिंद जिद लड़कन तो करान कमर बंद, कमर बंद अत कुल्फ थोन माज, अत कुल्फ थोन माज, एक कमरस मज अम सुंदे लड़का बीवी लेकर बच्चों को लेकर बाकी से कुल्फ कर बह दिम तोत कुछ कह योत बस जिंदे बंद थे पन्निस लड़कस खतर क्या। हालांकि उसके लिए कहाँ ये जायज़ था। बोर्ड हिस्सा आख आसन अड़िन आसन वो क्या कहते हैं कि क्या होना ये मुलाजमिन को जो मिलता है बाद में पेंशन वो पेंशन मिलता है तो वो भी नहीं देती है, ग्रेजुएटी देती नहीं। इसमें म्योन खावन उस म्योन हा, हालांकि ये शरीर से पूछना था अगर ये गुजरो अम्स पेंशन कस तय माज तरे साइन तरे क्या तय, कोई नहीं पूछता है। अब वो कमरे बंद करके रखती है जिद। अब ये क्या हुआ है, हर जगह सुन्नत के खिलाफ करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। न तो अगर कोई खानदार को अत वुच सुन्नत क्या न कह गुजरो वो सुन्नत क्या कह गो अत वुच सुन्नत क्या। जब भी इस सुन्नत के खिलाफ होते हैं तो खुद ब खुद गुनाह हो जाता है। अब नमाज ही पढ़नी है, सुन्नत तर्क कर दी जानबूझ कर, नमाज होती नहीं। अगर छूट गई भूले से तो नमाज तो हो जाती है, नमाज हो जाती है। इसके लिए न सजदा साहब करने की ज़रूरत है, न दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, नमाज तो हो गई। लेकिन बहुत सारे अमाल हैं जहाँ ये छूट की भी इजाज़त नहीं है, जहाँ छूट कर भी सुन्नत छोड़ दे इजाज़त नहीं। अब हमारी ज़िंदगी इतनी गुजरी, आप देख लीजिए हिसाब करके, मैं कुछ कस कम वही तय कर सुन्नतस खिलाफ, वही तुझ करान सुन्नतस खिलाफ। और उम्मीद छुम अगर 50 वरियन रूदुस जिंद तो तय रोज बह यी करान। एक अटल फैसला ले मे 100 रकात पारे नमाज, बस 100 रकात मे गोडनिक सबस में बिहून पत कित नमाज पढ़ा, बस एक फैसला ले लिया, बस मैं यही करूँ। अरे इसमें कुछ तरक्की नहीं होती। तो करेंगे इंशाल्लाह अपनी नीयतों को साफ, इंशाल्लाह नीयतों का करें ठीक। और बच्चों को बहुत ताकत करे है भाई, नियत नियत नियत
سکول نیرو کیا نیت کالج گھن کیا نیت نیبر گھن پنہ خاطر کیا نیت یہ باغ لینا کس کیا نیت ہے آپ کی دکان پر بیٹھ کیا نیت کر بیٹھو میرے پیر و مرشد حضرت مولانا ابرار حق صاحب فرمایا میرے سامنے ایک صاحب کو نصیحت کر دی تو کیا کرنا دکان تو آپ نے فرمایا صبح جب جاؤ گے دکان پر نیت کرو میں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے مسکین کے لیے اور ضرورت پڑے تو امیر کے لیے بھی کمانے کے لیے جا رہا ہوں ان کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں کہاں دکان پر اپنی دکان پر جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے یہ نیت کر دو میں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے اب کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے بیوہ کوئی تو اس کے لیے اور ضرورت پڑنے پر کسی امیر کو وقتاً کسی امیر کو بھی ضرورت پڑتی ہے اچانک کہاں حادثہ کو خدا نخواستہ اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے پیسے کی تو میں ان سب کے لیے چلا ہوں گچ خود پنس دکان پر مگر یہ نیت کرت تو ہر کام کو کرنے سے پہلے نیت کریں انشاءاللہ اگر جس آدمی کی سنت کے مطابق زندگی گزری نا یہ گارنٹی تو نہیں ہے اس کو مالی برکتیں آ جائیں گی یہ گارنٹی نہیں کہ اس سے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا یہ گارنٹی نہیں اس کو کوئی نہیں مارے گا کیوں نہیں ہوگا سب کچھ ہوتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چھوٹی بچپن میں مرے آپ سے زیادہ کون اچھا اور پاکیزہ آدمی عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی 4 بیویاں تھیں 4 بیویوں سے ایک کم 50 اولاد ہوئی ان کی زندگی میں 24 مر گئے ہیں تو ہو گیا لیکن کہاں ایسے وچھن عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تو اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھی کوئی شکایت نہیں میں گزرے سو کوئی شکایت نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں کوئی جتنے بھی اولیاء اللہ ہمارے گزرے ہیں ان کی قبروں پر جا کر چادر پر چادر چادر پر چادر کتنی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور سوچ مخمل ریشم مردوں کے لیے حرام ہے یہاں چادریں کس کی چڑھائی جاتی ہیں مخمل کی حالانکہ زندگی میں اس بیچارے نے جندے پہن کر زندگی گزاری ہے دکھانے کے اب مرنے کے بعد اوپر پردے کیا کریں اور وہ بھی ریشمی اس بیچارے نے فاقہ دے کر زندگی گزاری یہ چسن دہائی عرس دے کٹ ماز دے بت ماز اور کیا بھلا وہ بیچارہ اس نے عمر بھر 2-4 کلو بھی نہیں کھائے اور اس نے ایک ہی کپڑے میں سال گزارے اب کوئی قمیض اب کوئی سوئی اس یزار تو سوئی اس پھیرن سوئی اس سورے کی لیکن اب اس کی مزار پہ جا کر چڑھ دے تو جو بھی آدمی سنت کے خلاف کرے گا جب بھی کرے گا گناہ ہوگا بس اس نے وہ بس آخری بات یہ کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے نقل کر دی امام بخاری کی طرف ان کے استاد حمیدی جن کا نام ہے محمد بن زبیر المکی ان کی پہلی حدیث اور آخری حدیث جس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خدا کے نزدیک بہت محبوب ہے یہ کلمے زبان پر آپ بہت ہلکے سمجھیں گے میزان پر بڑے وزنی ہیں تو کم سے کم 100 بار صبح 100 بار شام کو ضرور پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کی سنت کے بعد فرض سے پہلے ہر آدمی یعنی کہ ادھر سے ایک نے پڑھنا شروع کر دیا ہم پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ یہ سنت کے خلاف ہے ہر ایک آدمی اپنی جگہ جو نماز پوری ہو گئی اپنی جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اپنی جگہ درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہی ہے اپنی جگہ جیسے ہم سب نماز پڑھ رہے تھے نا ابھی ہم نے پڑھا افضل درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اعلیٰ درود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب یہ آیت نازل ہوئی تو خود حضور سب سے صحابہ نے پوچھا کیا پڑھیں گے اس درود کو پڑھنے کے لیے اللہ کا حکم ہے آپ نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم آپ نے فرمایا یہ درود پڑھو تو آپ کا خود دیا ہوا درود ساری امت پڑھتی ہے فرض پڑھیں تب پڑھتے ہیں سنت پڑھیں تب پڑھتے ہیں وطر پڑھیں تب پڑھتے ہیں اب رمضان آئے گا تو اس میں ہر تراویح میں پڑھیں گے لیکن کیسے پڑھتے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ایک لائن میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور درود بھی پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو آپ کا دیا ہوا خود اور پڑھنے کا طریقہ نیچے بیٹھ کر اور وہ نیچے بیٹھ کر بھی ایک کی آواز دوسرا سنتا نہیں یہ سنت طریقہ مائک چھوڑ دی آپ نے ایک لائی لگا دی اس سے ہم خوش ہو گئے ہمارا من خوش ہوا بوس کریکنا
ابھی میں 2 دن پہلے بارہم پورا سوپور ایک جگہ گیا تھا. وہ تم دعائے صبح نماز پر خبر کیا گیس پڑھا پڑھتے نا وہیں کن تغافل چھا روا ایک مصرع ہے وہ پوری مجھے تو یاد نہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ تغافل چھوا پتا تغافل کا چھوا مطلب میں اسی پڑھا بس تغافل چھا روا. لیکن تغافل کے معنی ہے آپ نے سن لیا آپ نے جانا اس کے باوجود آپ انسن لگتے ہیں زند بوز نہیں کی انسنی کرتے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ایسی کہ ہم کہیں گے میں نے بتایا آپ سنتے ہی نہیں ہیں ہر روز تغافل چھا رہا ہوتا. تو سنت کے مطابق نماز, سنت کے مطابق روزہ, سنت کے مطابق لباس, سنت کے مطابق دکان, سنت کے مطابق شادی, سنت کے مطابق وفات ہوئی تو تب سب جگہ سنت کوئی کام نہ کریں یہ پوچھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا. اگر معلوم ہے تو آج ہی شروع کرنے چاہے گھر ایک دم کیوں گئے سوس رات ہے ٹھیک آج وہ بے کیا تھا آج کیا بوزو تو نوئی کتھا چھونا نہیں کہنے دو آج کہنے دو اس سے کیا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق ایمان تمس دیتا کہ پام رات تین اس ہت لائن مز مچاک یور آج کوئی کافر مسلمان ہو تصدیق کا پام رات تین اس پوجا پاٹ کران رات تین اس کیا کرنا نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی سنت کے مطابق آتی ہے شاباش کرن سری شاباش ایسے ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر پردہ نہیں ہمارے گھر میں پردہ کرو. کسی کے 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں کٹھے رہنا بالکل جائز نہیں ہے. ایک ہی بہو دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے. میری بہو کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں یہ میرے بھائی صاحب کی بھابھی مانا کیا مانا بھابھی وہ کب نہیں دیکھیں گے جب الگ الگ رہ رہے ہوں ایک ہی مکان میں سیری. بلکہ کسی کا خاوند یہاں ہے کسی کا خاوند کلکتہ ہے بیوی یہاں دونوں کی ایک ساتھ. ایک بھائی کے پاس اپنی بیوی بھی ہے اسی مکان میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا 2 بھائیوں کی بھی ہے فلاں بھی فلاں بھی. کرو کیوں بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. آج کا اگر درس مجھے اللہ نے توفیق دی آپ کو توفیق دی کوئی بھی کام نہیں کریں گے سنت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کریں گے پوچھے بغیر اچھا سنت کننا ٹھیک سے. اور بچوں کو یہی عادت بنائیں گے یہی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. ورنہ بسا اوقات بہت برا ہوتا ہے. آپ نے کہیں بار پڑھا یسن یزا ٹگن بن آسی شب قدر کی دو شب براک دو خدا تعالیٰ تذکر نے معاف کی. آخرت میں اس کی طرف خدا دیکھے گئے جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ڈالتا ہے. حدیث پاک میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا ان کو بلایا ان کو بلانے کے بعد فرمایا وضو کرنا ہے سر پت پر نماز 2-3 دفعہ ایسا ہوا. تم پر کیا میں کیا غلطی کیا شب ٹخنا اوپر کر دو. اللہ تعالیٰ دین توفیق ٹھیک ہے آمین. کریں گے چھوٹا بڑا کام انشاءاللہ. کر کے حضور صلی کی سنت کیا ہے کس پرسو نکی بس قرآن و حدیث اور ائمہ کرام علماء کرام ائمہ اعظام تم نے پرسو بس کیا مسئلہ ٹھیک. ایک کام بھی نہیں کریں گے ایک کام نہیں کریں گے سنت کے خلاف کرنے سے بہت گناہ بہت گناہ بڑے کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ سبھی حضرت